وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ہم قرآن مجید کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر چل رہی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 پر ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر کے تعلق سے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ اگلا جو لفظ ہے وَالصَّلَاةِ، نماز کا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ نماز بھی بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسلام میں اقرار شہادتین کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی عبادت جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور اس عبادت کو اگر کوئی انجام دیتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں سے حساب و کتاب کرے گا تو کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ جانچنے کے لیے نماز کو معیار بنائے گا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہوں گی، اور نماز کے بارے میں جو پھنس گیا تو اس کے لیے آگے اور مشکلات ہوں گی۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ آخرت میں کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا، اس کا فیصلہ بھی نماز کے ذریعے سے ہوگا۔ اور دنیا میں بھی آدمی اچھا ہے برا ہے، اس کے فیصلے کا دار و مدار بھی بہت حد تک نماز پر ہوتا ہے۔ وہ تمام احادیث ذہن میں رکھیے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کے خلاف خروج کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نماز ایک نمازی کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، برائیوں کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نماز سے روکتا ہے۔ کیوں نماز سے روکتا ہے؟ تاکہ وہ ان کو معیشت میں کمزور کر سکے اور فقر و فاقہ کا خوف دلا سکے، اسی طرح سے انہیں برائی کی طرف لے جا سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 268 میں کہا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، فحاشی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا، مغفرت اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع ہے، وسعت رکھنے والا ہے اور علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو یہ ذکر ہے کہ شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، تو جب آدمی نماز پڑھے گا تو شیطان کی یہ چالیں اس پر کارگر نہیں ہو سکتی، کیونکہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ نے کہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ فحش باتوں سے اور منکر باتوں سے روکتی ہے۔ تو اس طرح سے نماز سے مدد ملتی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ فحش کاموں سے رک جاتا ہے، برائیوں سے نماز اسے بچا لیتی ہے، منکر باتوں سے وہ بچ جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ معیشت کی تنگی سے بھی نجات پاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو رزق ملتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو نماز سے جوڑ کر رزق کا ذکر ہے، مطلب آدمی نماز پڑھے گا تو خوشحال بھی رہے گا، برائیوں سے محفوظ بھی رہے گا، اور اسے رزق میں بھی وسعت حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی
قدر کرنے والا بن سکے گا اور صبر میں بھی اس کو مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج آیت 20 سے 23 کے بیچ میں کہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، کہ انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی برائی لاحق ہوتی ہے رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر لاحق ہوتا ہے، کوئی اچھائی لاحق ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے، ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکرہ بن جاتا ہے، اسے خیر لاحق ہوتا ہے۔ تو الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یعنی جو نمازی ہوتے ہیں اگر وہ تکلیف میں بھی آئے، آزمائش میں بھی آئے تو بھی صبر کرتے ہیں، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالتے، اور اگر ان کو خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیوں کے اوصاف بتائے ہیں کہ یہ نمازیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو نماز حقیقت میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ سورہ مؤمنون کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے مومن لوگ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع برتتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کو کامیابی کا ضامن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی اور آپ کو کسی طرح کی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف بھاگتے تھے، یعنی پریشانیوں میں نماز سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے تھے، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا حال تھا۔ چنانچہ مسلمت کی ایک حدیث ہے، جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 349، صہیب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے، اور اس روایت کے بیچ میں ایک ٹکڑا ہے وَكَانُوا إِذَا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ انبیاء علیہ السلام کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو گھبراہٹ، تکلیف، کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ یہ ہے نماز کا فائدہ، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، اس کا بھی ازالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، تو بعض لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، جب ان کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ دیکھو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم باقاعدہ یہ عہد کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن معاملات میں صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان ہماری مدد کر سکتا ہے، انسان اس پر قادر ہے، ہم نے اس سے پانی مانگ لیا، بھائی ایک گلاس پانی دے دو، تو یہ ایک ایسی مدد ہے جو انسان کر سکتا ہے، انسان کے بس میں ہے، تو یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، تو بندے کی صفت ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن ایسا معاملہ جہاں کوئی بندہ مدد نہ کر سکے، وہ صرف اللہ کا مسئلہ ہو، جیسے اولاد دینا، شفا دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا، ان معاملات میں صرف اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے، کیونکہ مدد طلب کرنے کی جو یہ صفت ہے، یعنی ان معاملات میں جو مدد طلب کرنے کا وصف ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، اس لیے ان معاملات میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہوگا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ جہاں بندے مدد کر سکتے ہیں تو وہ بندوں کا معاملہ ہے، وہ مخلوق کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں معاملہ صرف اللہ کا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، اس معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگی گئی تو یہ شرک ہو گیا۔ تو ہم جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو یہی ہماری مراد ہوتی ہے کہ جن معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، ان معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو جب ہم یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں،
اللہ کے علاوہ بھی دوسروں سے مدد مانگ سکتے ہیں، پھر وہ اس آیت کو بھی پڑھ بیٹھتے ہیں، اس آیت کو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے مدد طلب کرو، جبکہ اس آیت میں ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ تو صبر اور نماز یہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس سے مدد مانگیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگنے کا یہ جو عمل ہے اس کا نام نماز ہے۔ بھائی نماز میں ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو نماز کے اندر ہی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے دعا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کو پکارنا، نماز پڑھنا، یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے، انہی میں سے ایک طریقہ نماز ہے۔ اور ایسے ہی صبر ہے۔ صبر میں کیا کرتا ہے بندہ کہ اگر مشکل حالات آئے تو وہ گریبان نہیں چاک کرتا، کپڑے نہیں پھاڑتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، صبر کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تو وہاں بھی اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو صبر میں بھی بندہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے، اور نماز میں بھی بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے۔ تو صبر اور نماز ان دونوں میں بندے کا جو اصل عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سے اجر کی امید ہوتی ہے، اللہ سے وہ مدد طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ یا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اس سے آدمی مدد طلب کر رہا ہے، بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنے کا ایک ذریعہ، ایک عمل ہے، اور اسی عمل کا ایک نام ہے نماز ہے، صبر ہے۔ اس لیے کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، یعنی صبر والا عمل کر کے اور نماز والا عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو یہاں بھی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنا یہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا یہ بہت بڑی چیز ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو نماز پڑھنا یہ آسان نہیں ہے، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا اس کا ثواب ہے، لیکن یہ عبادت آسان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو نماز دی تھی امت کے لیے وہ 50 وقت کی نماز تھی، لیکن بیچ میں جب واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری امت کے لیے تمہارے رب نے کیا دیا ہے؟ فرمایا 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، کچھ کم کراؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس آئے، کم کرایا، تو 10 نماز کم کر دی گئی، 40 کر دی گئی۔ اب واپس پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ فرمایا 10 کم کر دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر سے جائیے، ابھی بھی بہت ہے۔ ایسے کئی بار آنا جانا ہوا اور نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آخر میں 50 وقت کی نماز کو 5 وقت کی نماز کر دیا گیا۔ اب 5 وقت کی نماز لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام ملے اور پوچھا کہ کتنی نمازیں دی گئی؟ کہا 5 نماز کر دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے، یہ بھی آپ کی امت کے لیے مشکل ہے۔ تو ذرا اس مکالمے پر غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، ایک بار اور جائیے اور نماز کم کرائیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں گئے اور کہا کہ امید ہے کہ یہ جو میری امت کے اچھے لوگ ہوں گے اس پر عمل کر لے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نماز یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو جو لوگ خشوع والے ہوں، خضوع والے ہوں، ان کے لیے تو نماز آسان ہو جاتی ہے،
لیکن سب کے لیے آسان نہیں ہوتی. اس لیے اگر آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کو اپنے لیے آسان کرنا چاہتا ہے، تو اسے نماز میں خشوع خضوع پر بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے مگر ان کے لیے جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں. اور آگے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور ان لوگوں کے لیے نماز آسان ہوتی ہے جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں. یظنون کا لفظ ہے، اس کا معنی گمان نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کے معنی میں ہے. ظن کا جو لفظ ہے وہ کبھی گمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی حقیقت کے معنی میں آتا ہے. کہاں کس معنی میں ہے؟ سیاق سے طے ہوتا ہے. یہاں کا جو سیاق ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں گمان کے معنی میں نہیں، حقیقت کے معنی میں ہے. الذین یظنون، جنہیں یقین ہوتا ہے، انہم ملاقو ربہم، جو اپنے رب سے ملیں گے. یعنی جنہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سب کے سب اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ عقیدہ جن کا مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے نماز بہت آسان ہو جاتی ہے. اسی تعلق سے ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ صحیح حدیث ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 2839 کے تحت اسے صحیح قرار دیا ہے. اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر خشوع خضوع لانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو. تو ہماری نماز میں خشوع خضوع کیسے آئے؟ یعنی ہماری نماز کی اچھی کوالٹی ہو، بہت اچھے انداز سے ہم نماز پڑھ سکیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نماز میں اپنی موت کو یاد کریں. کہا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ، کیونکہ جب بندہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے لحری ان یحسن صلاۃ، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نماز اچھے ڈھنگ سے اچھی طرح سے پڑھ پاتا ہے. وصلی صلاۃ رجل، اور نماز پڑھو تو اس آدمی کی طرح نماز پڑھو. لا یظن انہ یصلی صلاۃ غیرہا، جو یہ سمجھتا ہو کہ اب اس کے بعد میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، تو اس طرح نماز پڑھو. یہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرو کہ ہماری موت آ سکتی ہے، اور یہ تصور کرو کہ اس نماز کے بعد شاید لائف میں دوسری نماز کا وقت ہم کو نہ ملے. اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر یہ آدمی کوئی تصور کرے کہ شاید یہ نماز ہماری آخری ہو، اور ایسا ہر ایک کے ساتھ ایک دن ہوگا، ایسا ہی ہوگا. کوئی ایسا دن ہوگا کہ ہم کوئی ایک نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوگا. تو ہمیں ہر نماز یہی سوچ کر پڑھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہو. یہ سوچ کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر خشوع خضوع بہت زیادہ ہوگا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک صحابی کو سزائے موت دی کفار نے اور ان کو سولی پہ چڑھایا، لیکن اس سے پہلے ان سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو، ان کو موقع دیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. تو صحابی رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی، موت کی سزا پانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. جب یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ ذرا سوچیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط رہا ہوگا، خشوع خضوع کا کیا عالم رہا ہوگا. انہیں یہ یقین تھا کہ اس نماز کے بعد موت سامنے کھڑی ہے، ان کو پتا تھا. تو اب ذرا سوچیں کہ جس کو معلوم ہو کہ اس نماز کے بعد ہمیں مرنا ہے، وہ اس نماز کو کتنے اچھے انداز سے پڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز بڑی مشکل چیز ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو خشوع خضوع والے ہوں اور انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل کر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے لوگوں کو جانا ہے. تو یہ خشوع خضوع والے ہیں، ان کے لیے نماز آسان ہوگی. اور ہم اپنی نماز میں اس طرح کا خشوع خضوع کیسے پیدا کریں، اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ نماز میں موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو گے
تو تمہاری نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ یہاں پر اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کو پہلی بار جو مخاطب کیا تھا، پہلا جو خطاب تھا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے دوبارہ ان کو مخاطب کرتا ہے اور ان کی ایک تاریخ ذکر کرتا ہے، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے، لیکن ان آیات کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے اس کا پورا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پہلا خطاب ہوا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ذکر کیا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، جو میں نے تمہیں نوازا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ میرے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اس کو پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کرتا ہوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور میں نے جو کچھ نازل کیا ہے جو تمہاری تصدیق کر رہی ہیں، یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کر رہی ہیں، اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم ہی لوگ اس کے پہلے انکاری مت بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پر ہم نے اتنی نعمتیں نازل کی تھیں، اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور تمہارا ہم سے ایک وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا کرو۔ صرف میرا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے اور کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور کسی طرح کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا گیا ہے اس میں وہی باتیں ہیں جو تمہاری کتابوں میں ہیں۔ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، تمہارے پاس جو باتیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے تم جانکار ہو، سمجھدار ہو، تم ہی سب سے پہلے اس کے انکاری مت بنو، تمہیں تو سب سے پہلے اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور چونکہ پیسے کی وجہ سے انسان بک جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ چند کوڑیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر میری آیتوں کو مت بیچو، میری باتوں کو مت بیچو، صرف مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق اور باطل کو گڈمڈ مت کرو، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کو مت چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کیا کہ تمہارے ساتھ ہمارا وعدہ تھا، اس کا خیال کرو، تمہیں ہم نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اس کا کم سے کم شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح سے کوئی نئی بات آئی بھی نہیں ہے، ایسی بات ہے جو تمہاری کتابوں میں جو بات ہے ان کی تصدیق کرتی ہے، اور تمہیں سب کچھ پتہ ہے، اس لیے تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے چند پیسوں کی خاطر دنیاوی لالچ میں آ کے، بلکہ تمہیں تو آگے بڑھ کے لوگوں کو حق بتانا چاہیے۔ تمہاری ذمہ داری تو اور بڑھتی ہے کہ تم حق کو چھپاؤ نہ بلکہ لوگوں کو بتاؤ۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز، روزے وغیرہ کی تاکید کی ہے تاکہ دلی طور پر ان کے اندر پاکیزگی آئے، اور جو دنیا کی لالچ ہے، دنیا کی رنگینی ہے، ان سے یہ پاک ہوں۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، جیسے اور لوگ نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ میں آ کے نماز پڑھو۔ اور پھر آگے کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور یہ ان کو یاد دلایا، ان کی ڈیوٹی یاد دلایا کہ تم تو لوگوں کو اچھے کام بتانے والے تھے، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانے والے تھے، تو سب کو دنیا بھر کو تم بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، علم والا کہتے ہو، فضل والا کہتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا، خود اپنے آپ کو بھول رہے ہو۔ تمہیں سب پتہ ہے، تم اندر کے ہو، تم عالم ہو، تمہیں سب پتہ ہے کہ سچائی کیا ہے۔ اس سچائی کا تو سب سے پہلے تمہیں استقبال کرنا چاہیے، تمہیں ماننا چاہیے اس کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی کہا کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس جو کتاب ہے تمہیں یقین ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پرانی کتابوں میں بھی یہ پیشین گوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور کیا پیغام لانے والے ہیں، اور یہ پیغام بھی اس پیغام کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے علم میں ہے، پھر بھی اگر تم اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہو تو کہا افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اور پھر آگے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، پھر نماز کی تاکید کی، صبر کی تاکید کی، اور کہا کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، آخرت پر ایمان کا جو تقاضا ہے، اس پر زور دیا کہ اگر وہ تعلق مضبوط ہوگا اللہ کے ساتھ، اور یہ بات یاد رہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، تو آدمی حقیقتوں کو نہیں چھپائے گا، اعتراف کرے گا۔ تو اللہ پر ایمان ہو، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اس بات پر اگر ایمان ہو تو آدمی سچائی سے منہ نہیں موڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو انہی باتوں سے خطاب کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچائی جس سے تم واقف ہو اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اس پر
ایمان لانا چاہیے اور سب سے پہلے تمہیں ہی انکاری نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا خطاب تھا بنی اسرائیل سے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرتا ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن زیادہ زیادہ پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں